خاص سیگمنٹ میں ہم ایک دوسرے بہت اہم مدعے کا رخ کرتے ہیں کہ جو کورٹ آف آربیٹریشن میں بھارت کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑ گئی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا بھارتی حکام جو ہیں اور سرکار جو ہیں اتنی ہزیمت کے بعد بھی کیسے بار بار اپنے آپ کو دوبارہ وہی والی باتیں کرنے پر وہ آمادہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال کورٹ آف آربیٹریشن میں جب یہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو بھارت اپنی ایک ہیجمنی آگے بڑھا رہا تھا، اس سلسلے میں کورٹ آف آربیٹریشن نے بڑی ایک بری طرح سے سنپ کیا ہے، ایک جو ایوارڈ ریلیز کیا ہے بھارت کو۔ ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس کو بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، بٹ انفارچونیٹلی فار دیم اینڈ فارچونیٹلی فار دا ورلڈ اینڈ پیس، ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نن لیس احمر بلال صوفی صاحب کا اس بہت ضروری مدعے پر ہم رکھتے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں تمام تر لیگل افیئرز کے، تو ہماری ان تمام امور پہ لیگلی ذرا رہنمائی فرمائیں گے۔ شکریہ بہت بہت احمر صاحب اس ضروری مدعے پہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ یہ فرمائیں کہ کیا بھارت جو ہے وہ عالمی جو یہ کورٹ کا، یہ جو کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ آیا ہے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور بین الاقوامی بھی جو معاہدے ہیں، قانون ہے، خلاف ورزی ہے، مطلب یہ سب کر کے مسترد کرنے کے بعد بھی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھارت مزید وائلیشن کر رہا ہے انٹرنیشنل قوانین کی؟ جی بالکل کر رہا ہے۔ بھارت کو نارملی ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ ریاست کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور تمام عالمی فریم ورک، انٹرنیشنل کنونشنز کو وائلیٹ کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی غیر ذمہ دارانہ اپروچ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ حالانکہ ایوارڈ بھی ہوا ہے اور آربیٹریشن کا ایوارڈ ہے، اس کو بھی انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے جو دونوں ملکوں کے مابین تھی، اس کو بھی انہوں نے یکسر جو ہے وہ مسترد کیا ہوا ہے ہولڈ ان ابینس کے نام سے، جو ایک انتہائی غیر معمولی لیگل ڈیولپمنٹ ہے۔ نارملی اس طرح کی ہولڈنگ ان ابینس کا فریم ورک کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو یہ جو غیر ذمہ داری ہے بھارت کی، اس کی اس کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، اور اسی لیے اس کو دنیا میں تنہائی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کے کامنٹیٹرز اور اس کے آفیشلز اور تجزیہ نگار اپنی کنسرنز کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھارت کا انفارچونیٹلی اپنا ذاتی کیا دھرا ہے۔ اچھا احمد صاحب، ایک آپ نے ضروری بات چونکہ کہی ہے، یہ مجھے فرمائیں کہ یہ جو ہولڈ ان ابینس والی بات ہے، یو آر ویری رائٹلی پوائنٹنگ دس آؤٹ، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر بھارت ایک کتنا غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے، مطلب اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنلی کوئی ایک ٹریٹی کو جو آربیٹریٹ ہوئی بھی ہو، اس کو کوئی بھی ملک کی والی بات کل کو کر سکتا ہے۔ اف دے کنسیڈر انڈیا ایز این ایگزامپل فار دس کہ ہم بھی نہیں مانتے، وی آر آلسو ہولڈنگ اٹ ان ابینس، تو یہ بھارت ایک بہت غلط مثال نہیں پوری دنیا کے لیے قائم کر رہا، اور دنیا کے تمام تر جو آربیٹریٹڈ ٹریٹیز ہیں ان کے لیے بہت ایک یہ غلط پریسیڈنٹ اور مطلب گھٹیا قسم کا پریسیڈنٹ نہیں بھارت قائم کر رہا یہ کر کے؟ جی ظاہر ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو کسی معاہدے کو براہ راست ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا بمانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی ایگزسٹنگ معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، اس کو ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں، یا یک طرفہ طور پہ اسے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ذمہ دار ریاستوں کو ایک امپورٹنٹ لیگل ایلیمنٹ ہے ان کی اسٹیٹ کرافٹ کا، اور سیاسی جتنے اصول ہیں، پولیٹیکل سائنس کی تھیوریز ہیں، اس میں جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے، اس کا ایک لیگل فیچر یہی ہے کہ ریاست وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ کمانڈ کرے، ان کی اوبیڈینس، اس میں قوانین ہوں، ٹیریٹری پہ کنٹرول ہو، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی معاہدے فلفل کرنے کی اہلیت رکھتی ہو، اور اس بات کی ذمہ داری لیتی ہو کہ وہ کمٹمنٹس کو آنر کرے گی۔ تو جب وہ کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتی تو وہ بیسیکلی اپنی ریاست ہونے کے ثبوت کو کوشچن کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سوائے بھارت کے یا ایک آدھ اور ریاست کے کوئی اور ایسی ریاست نہیں ہے جو براہ راست کسی ایگریڈ سائن کمٹمنٹ کی ہوئی کو یک طرفہ طور پر اسے منسوخ کرنے کا اعلان کرے۔ بھارت کا جو اس نوعیت کا اقدام ہے یک طرفہ طور پہ معاہدے کو سسپینڈ کرنے کا، اس کو ایبروگیٹ کرنے کا، اس کے بارے میں تو اس کی وجہ سے بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے، اور بھارت میں کچھ تجزیہ نگار جو ہیں اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے بار بار یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ ایک طرف بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ریجنل طاقت ہے، اسے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ ممبرشپ چاہیے، اور دوسری طرف اس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ خود اس کے ہی اپنے کلیمز کی نفی کرتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ احمد صاحب، ایک آخری اگر میں آپ سے عرض کر پاؤں
کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈو یو تھنک کہ بھارت یا انڈیا از گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود آل دس؟ کوئی پینلٹی، کسی طرح کا کوئی سزا، جرمانہ کوئی بھارت کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ آگے کیا ہم کورس ایکٹ کریں کہ مطلب آگے یہ معاملہ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور مطلب لیگل فریم ورک میں ہی پاکستان کا اگلا قدم بھی کیا ہونا چاہیے؟ جی ظاہر ہے، پہلے اس فیصلے کے بعد تو چونکہ وہ پونڈیجز کا فریم ورک آئی ڈبلیو ٹی نے پاکستان کے حق میں کیا ہے، دوسرا انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ اگریمنٹ جو ہے آئی ڈبلیو ٹی کا یہ انٹیکٹ ہے، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کو یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کر جانا چاہیے، یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ہولڈ ان ابینس ہوتا ہے تو اس کی وائلیشن میں انڈیا جو بھی پونڈیجز، جو بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا رہا ہے وہ اس کی بھی وائلیشن ہے، اور اگر آئی ڈبلیو ٹی کو ایک طرف رکھیے تو بھی جو جنرل انٹرنیشنل واٹر لا ہے اس میں جو لوور رائپیرین کے حقوق ہیں اس کی نفی ہے، تو اس لیے پاکستان کے پاس پھر اپنے ذاتی اقدامات جسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر میجرز، اور جس میں کوئرسو بھی ہو سکتے ہیں، نان کوئرسو بھی، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور اس صورت میں یہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے جو کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا یو این سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ پابند کرے بھارت کو کہ وہ اس نوعیت کے اقدامات نہ کرے جس سے پاکستان میں جانے والے پانی میں کسی نوعیت کی obstruction ہو جو آئی ڈبلیو ٹی کی بھی وائلیشن ہو اور لوور رائپیرین کے حقوق کی بھی ہو۔ سر، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان ٹائمز ٹو کم اس طرح کے نفی کرنا ایسی چیزوں کا بڑا ضروری ہے، اینڈ وی ہوپ کہ بین الاقوامی تمام تر جو کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے کوگنیزنٹ ہے اور اس کے اوپر ڈیو ایکشن بھی لے گی، ڈیلیجنس بھی دکھائی